کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں دوسروں کو نیچا دکھانا۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا صحت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور صحت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ تم دشمن کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے مگر دبتی کسی سے نہیں۔ ایک پروگرام میں کسی شخص نے پوچھا، قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک عالم نے جواب دیا، ٹانگ کے بدلے ہاتھ کھینچو۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے گا؟ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے، غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں، تسلیم کی جاتی ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھٹکتا تو مومن ہی ہے، جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، اسے کون بھٹکائے گا؟ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، مگر فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ انسانی سمجھ کا معیار اتنا ہے، اگر اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی تو جانور ہے۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے ان سے بچ کر نکلنا چاہیے۔ حاسد مزاج لوگ ان کتے کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ہی زنگ آلود ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔